پھر فقہ کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ دے اس کو بھی مار دینا چاہیے، تو پھر یہ بھی ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تنقید کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ ارتداد کا ذکر ہے، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ بندے کو مار دیں۔ یہ بھی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس بات کو ایبزارب کر لینا، قانون رسالت، قانون اتمام حجت اور اللہ کا عذاب، سب چیزیں فٹ نوٹ میں فٹ بیٹھ جائیں گی۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ جو ان میں سے دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اسی قانون کے مطابق ہے۔ جس شخص کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ مسلمان ہو کے پھر غیر مسلم ہو گیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ جو بندہ مسلمان پیدا ہوا 2 صدیاں بعد، اور اس نے دیکھا کہ یار مسلمان تو بڑے فضول قسم کے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بڑی کنونسنگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہی میں دین چھوڑ رہا ہوں، اس کو آپ کیسے مار سکتے ہیں بھائی؟ کس بنیاد پہ؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس دنیا کو ایک آزاد آزمائش کی جگہ بنایا ہے، جو بندہ جو چاہے اوپینین فارم کرے۔ تو یہ ایک نہایت ہی انفارچونیٹ بات ہے۔ اب ہم آرگیومنٹس کی طرف چلتے ہیں جو لاجیکل ہیں، جو علماء دیتے ہیں۔ آپ نے 2 بار غیرت کی بات بھی کی، مجھے یہ بتائیے جو غیرت جس کے ساتھ میں پلا بڑا، جو پاکستانی معاشرے میں نے سیکھی، مجھے تو یہ سکھایا گیا کہ میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑوں، تو یہ کون سا غیرت کا تقاضا ہے کہ رسول خدا کی اہانت ہو رہی ہے، بہت ہوا تو جیسے آپ نے بیان کیا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ مجھے معاف کیجئے لیکن یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ میرے ماں باپ ہیں، ہم 5 بھائی، ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کے بارے میں آپ تمیز سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے باپ ہیں، سارے انسانوں کے۔ کچھ نے ان کو پہچان لیا ہے، کچھ کو ابھی ان کو پہچاننا ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی وہ اولاد جو ابھی آپ کو پہچان نہیں پائی، ان کی باتوں کو گوارا کر کے انہیں یہ سمجھایا جائے یہ تمہارے بھی رسول ہیں بھائی، ان کو پہچانو۔ چنانچہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم جن لوگوں کو مار دیتے ہو، پتہ نہیں ان میں سے کتنے عمر تھے، کتنے خالد بن ولید تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس دور کی بات، ہالینڈ کی اس فلم کی ٹیم میں، جس میں جو فلم گستاخی پر مبنی تھی، ایک امپورٹنٹ ممبر، آئی ڈونٹ نو پروڈیوسر یا whoever، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ ساروں کو اڑا دیتے تو مسلمان نہ ہوتا، اور وہ اپنے طور پر جو اس کو سمجھ میں آئی، وہ مدینہ منورہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس نے معافی مانگی کہ I'm really sorry۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک بندے نے کیمپین چلائی تھی کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے جو مینار ہے نا ان کو توڑ دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے مسلمان، وہ بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ غصہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس غصے کے پیچھے کیوریوسٹی ہوتی ہے، اس کو آپ ایک مرتبہ ٹھنڈا کر کے بات سمجھائیں تو وہ ایسا ایمان لائے گا کہ میرے اور آپ سے کہیں آگے بڑھ جائے گا۔ تو کون سی غیرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سب میں ریاست کا کردار کیا ہے؟ ہمارے پاس 295C ہے، تو ایک اسلامی مملکت ایسا کوئی قانون بنا سکتی ہے کہ جو اہانت کرے اس کے خلاف پھر تعزیر کی جائے؟ اگر آپ کسی ملک میں، پاکستان میں، توہین رسالت کا کوئی قانون بنائیں گے تو وہ دینی تعلیمات کے تحت تو نہیں ہوگا، یہ تو میں نے اپنے موقف کو واضح کر دیا، مگر بنانے کو آپ بنا سکتے ہیں، دین آپ کو اس سے روکے گا نہیں، سوائے ایک بات کے کہ اس کی سزا موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ موت کی سزا صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ کوئی قید کرنا چاہیں، آپ کوئی فائن کرنا چاہیں کر دیں، لیکن میں گزارش کروں، یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے نا پشاور کا، مجھے کسی نے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا مجھے، ظاہر ہے وہ مجھے ڈرتے انہوں نے کہا کہ سر یہ ہمارے پاس آتا نا بندہ، ہم اس کا علاج کر دیتے،
ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کا علاج کیا. یہ پاگل لوگ ہوتے ہیں بیچارے, ان کا کچھ کیمیکل بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, آپ بندے مار دیتے ہیں مطلب, اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ قانون ضرور بنائے لیکن سوچ سمجھ کے بنائے. اس سے پہلے کوئی اچھے ڈاکٹرز, سائیکیٹرسٹ کی ٹیم بنائے کہ جو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرے. مطلب مجھے آنےسٹلی کبھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ سوچیے, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, میں کرسچنس کو جانتا ہوں, میں ہندوؤں کو جانتا ہوں, وائی وڈ اینی بڈی ڈو بلیسفمی؟ کیوں کرے گا یار؟ اس کو کیا انسینٹیو ہے سوائے اس کے کہ اس کا دماغ خراب ہے؟ بھئی یا اس سے اس کو کچھ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یار ہم لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی, اور ہم نے ایک بات کا پتنگڑ بنایا ہے. میرے پیغمبر کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کی ہے, میرا تو یہ چاہے گا کہ یار اس کو حشب کیا جائے, اس کو اسی کونے میں بند کر دیا جائے, اس بات کو, اس بندے کو کا علاج کیا جائے, اور یہ بات نہ پھیلے. یار میں آپ کو بتاؤں, آپ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں گے, یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, اس لیے یہ تو کچھ اور ہی کتاب ہے. یہ کہتی ہے ادفع باللتی یا احسن, تم سے کوئی برائی کرے نا تو اس کا جواب دو اچھے طریقے سے, بھلائی کے ساتھ دو. تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے. قرآن یہ کہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا منہ توڑ دو. اویا مقبول جان صاحب پاکستان کے ایک بہت اچھے تجزیہ کار, علم بھی رکھتے ہیں دین کا, وہ 3-4 دن پہلے اپنے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ چلیے آپ نے گستاخی کی سزا نہیں دینی, لیکن ایک ایسا شخص جو بظاہر گستاخی کرے, نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو پروپگیٹ بھی کرے, تو وہ فساد فی الارض پھیلا رہا ہے, وہ دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اور اسلام کے مطابق فساد پھیلانے کی سزا موت ہے, تو اگر وہاں سے نہیں پکڑ سکتے تو یہاں سے پکڑ لو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو میرا ایمان ہے, یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیچارہ اتنا کمزور ہے, کوئی ذہنی مریض نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میں اپنا ایمان کھو دوں گا, تو یار پھر کھو ہی دینا چاہیے یار, اگر اتنا کمزور ایمان ہے. اگر میرے ایمان کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہے, ان مضبوط آرگومنٹس کی بیسس پہ نہیں ہے کہ جو میرے دین نے پیش کیے, جس نے مجھے کنونس کیا ہے, میں نے قرآن کو اگر کریٹیکلی ایگزامن کر کے اپنا اطمینان نہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو یار ایسے ایمان کو ختم ہو ہی جانا چاہیے. پھر کوئی آنا چاہیے, کوئی جھوٹا آدمی, اور وہ آپ کو کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور لوگ مان لیں گا. خدا کے واسطے یار, ہمارا ایمان, ہمارا دین نہایت مضبوط دلائل پر کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس طرح کے لوگ جو آتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. ان کے آنے کے نتیجے میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے دین کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں. لیکن اس وقت کیا موقع ملتا ہے کہ ہم گالیاں دیں, جس سے میں آپ کو بتاؤں, میں یہ آپ کو اوریا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, میں بڑے وہ میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح سے, از اے گڈ مین, کہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. اوریا صاحب, اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں, آپ رہے ہیں, بیوروکریٹ رہے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. انٹیلیجنٹ آدمی بھاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار اس آئیڈیالوجی سے مجھے معاف کرو. جو اتنی چھوئی موئی ہے کہ کوئی بندہ اعتراض کرے تو کہ جی وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے, تو یار یہ زمین میں فساد پھر ساری اس کتاب میں تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. اتنے کفار کے اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹس پیش کیے ہیں, تو یہ فساد ہے؟ نہیں بھائی, پھر میرا خیال ہے ہم نے دین سمجھا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جب دین کو پیش کرتا ہوں, یعنی بعض لوگوں کے سامنے, تو میں کہتا ہوں دین ایک مجبوری ہے بھائی, اس کے بغیر دنیا ایکسپلین ہی نہیں ہوتی. میرا وجود ایکسپلین نہیں ہوتا, نہ زندگی ایکسپلین ہوتی ہے, نہ موت ایکسپلین ہوتی ہے, نہ پیدائش ایکسپلین ہوتی ہے, نہ آسمان ایکسپلین ہوتا ہے, نہ زمین ایکسپلین ہوتا ہے. ایک بالکل پاگل آدمی آ کے آپ کو چند باتیں کرے اور آپ کا دین ختم ہو جائے گا. مجھے اجازت دے کہنے کی کہ پھر ختم ہو ہی جانا چاہیے. اگر آپ کا دین اتنے بے بنیاد باتوں پر کھڑا ہوا ہے تو پھر کسی کو آگے ختم کر ہی دینا چاہیے. پھر آپ شور بچا کے اس کو مار کے کیا لے لیں گے یار؟ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ یہ جو میرے بیوقوف بہت سارے ماننے والے ہیں جو بغیر وجہ کے جذباتی طور پر مان رہے ہیں, ان کے ایمان کو کوئی آ کے خراب نہ کرے.
اور جب ہمارے لوگ اس کو مار بگائیں گے تو ایمان مضبوط ہو گیا. یہ ایمان ہے ہی نہیں. آپ نے 2-3 بار کہا کہ اگر کوئی ذہنی مریض یا پاگل نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کو بس ہم اجمالاً ٹچ کریں گے. یہ کہنا ضروری ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، اسے بھی سن لینا چاہیے، پھر جیسے آپ نے کہا کہ دلیل کے بنیاد پر اسے رد یا قبول کر لیں گے. بالکل صحیح. میں تو سچی بات ہے، میں کہہ چکا کہ ایسے لوگ میرے نزدیک دے آر اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ لوگ جو ایتھیسٹ جو ہے نا، جو ہمارے نوجوانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ یار ہمارے لوگ جو سوئے میں وہ جاگیں گے، کچھ پوچھیں گے نا کہ وہ کہتے ہیں یار اللہ بھی ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کوئی نہیں. تو اب ظاہر ہے اللہ کی کتاب سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا تو کیسے ہے. سو لوگوں کا علم بڑھے گا. لوگوں ابھی تو دیکھیں وہ کیا خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کو بھی پڑھ کے ہم سو گئے ہیں. علامہ نے کہا نوجوانوں کو، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب نہیں. یہ جو آپ کے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے نا، یہ پیدا کرتے ہیں گستاخ، یہ پیدا کرتے ہیں ایتھیسٹ، یہ پیدا کرتے ہیں اعتراض کرنے والے. آپ ان کو مار دیں گے تو آپ کی بحر کی موجوں میں کوئی اضطراب نہیں رہے گا، کشتی وہیں کھڑی بھی ہوگی، مزے کر لیں آپ. اب کیونکہ وہ گفتگو یہ مونولوگ سے ڈائلاگ ہو گیا تو مجھے معاف کیجئے، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اور میں خود ڈیویٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے پوچھ ہی لیا جائے کہ آپ نے اقبال کا ذکر کیا اور آپ کو علم دین شہید کا واقعہ یاد ہوگا. اقبال نے کہا تھا کہ لوہار کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا. تو میں اس پہ ایک تجزیہ پیش کرنے کی جرت کرتا ہوں. اس کو پھر میں اس زاویے سے دیکھ لوں کہ اگر ہم اقبال یا کوئی بھی شخص اس کی تمام باتوں کو قبول نہ کرے، جو اچھی لگتی ہے وہ قبول کر لیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ اختلاف ہے اسے باعزت اختلاف کر لیں. ہم کر سکتے ہیں نا یہ؟ بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اقبال کو پیغمبر مانا ہوتا پھر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جنہوں نے مانا ہے وہ نہیں کریں گے، ہم تو کریں گے. میرے نزدیک ایک نہایت ہی عجیب و غریب کام کیا ہمارے ان بزرگوں نے کہ وہ غازی علم دین والا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن حدیث بن گیا. تو یہ پرابلم ہے. سو دیکھیں یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک دین قرآن ہے، سنت ہے، حدیث بھی وہ قرآن سنت کی روشنی میں دیکھی جائے گی. تو اقبال صاحب تو بہت دیر میں آئیں گے نا، ان کی باری تو بہت دیر میں آئے گی. چلے اب وہ تو کچھ 12. جی اب کچھ آخری جذبات کی بات کرتے ہیں جو عموماً قرآن و سنت سے ہٹ کر بیانیہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے پریکٹیکلی دیکھا جائے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، میں بھی جب رپورٹنگ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا قانونی نظام ٹوٹنے کے دہانے پر ہے. وہ کسی کو انصاف نہیں دے رہا. اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ قانون 295C ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن جب ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہی ہر ذی شعور کا نقطۂ نظر ہوگا. عمل درآمد ہو نہیں رہا. یہ جو پشاور والا کیس تھا، یہ صاحب بھی 2 سال سے جیل میں تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا. جب عدالت انصاف نہیں دے گی تو لوگ قانون تو ہاتھ میں اٹھائیں گے. اور جب وہ قانون ہاتھ میں اٹھائیں گے تو یہ زمین پہ فساد ہوگا جس کی سزا موت ہے ہمارے دین. چلے لیکن گزارش یہ جی ہے یہ دنیا کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی. اس کی جو امپرفیکشنز ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اصلاح اور ریفارم کی کوشش کریں. تو اگر ہمارے ججز کوتاہی کر رہے ہیں، ہمارا نظام قانون کو نافذ نہیں کر رہا، ہم پھر اس کے بارے میں لکھیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے جو صحیح جائز قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے طریقے ہیں. اگر ہم نظام کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں گے تو پھر ہمارا دین ہمارے بارے میں یہ فیصلہ سنائے گا کہ باقی دو چیزیں چھوڑو، اس کو اڑا دو، اس لیے کہ یہ زمین میں فساد مچا. اب یہ مجھے بتائیے کہ امام یوسف ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا اس طرح کے لوگ، ظاہر ہے یہ علم رکھتے تھے، اور آپ کی بات سے میں یہ انفر کروں تو یہ ان کا تمام نیریٹو قرآن کے خلاف تھا. تو یہ شدت پسندی، یہ مار دینے کا کلچر، بات نہ سننے کی آرزو، یہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو گئی؟ دیکھیے اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو امام یوسف کا معاملہ اور ہے اور علامہ اقبال کا معاملہ اور ہے. یہ میں ایسی تجزیہ کر رہا ہوں، جی تجزیہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے. امام یوسف جس زمانے میں تھے اس زمانے میں اسلام غالب تھا.
جی. اور جب کوئی چیز غالب ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت سی خامیاں نظر ہی نہیں آتی. میں آپ کو ایک بتاؤں بات کیا ہے. بات ساری ایمان کی ہے. مجھے میرا ایمان عزیز ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے. یار یہ ماننا جذباتی ہونا چاہیے, عقلی ہونا چاہیے. عقل سے سمجھنا ہے نا, اس لیے کہ جذباتی ماننا تو دھوکہ ہے. تو جب میں عقل سے دین کو سمجھتا ہوں تو سیریس سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سوالات 5 سوالات امام ابو یوسف کے ہاں نہیں پیدا ہوئے, اس لیے کہ ان کے حالات مختلف تھے. اگر پیدا ہو جاتے تو ان کا بھی ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا گڑبڑ ہے, یہ تو کچھ گڑبڑ اور ہے. تو پھر وہ ہم سے زیادہ بہتر دلائل پیش کرتے. نہیں پیدا ہوا, ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی 20 مثالیں دے سکتا ہوں. غلامی کا مسئلہ, بہت سی مثالیں. علامہ اقبال کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ وہ تھا, الٹ تھا. وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب آپ کہیے دین تو کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال اسلام اور مسلمان یہ مغلوب ہو گئے تھے. اور علامہ اقبال کے اندر فار گڈ ریزنز کوٹ کوٹ کر یہ جذبہ بھرا ہوا تھا, اور انہوں نے ہمارے اندر بھی بھرا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہ اس میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرنے لگے. اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے, یہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چاہے کتنے ہی نالائق اور ایڈیٹس ہوں, بہرحال یہ جو ہے نا کریٹیکل انالیسس, تنقیدی جائزہ, یہ جاری رہنا چاہیے. یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر بڑے بڑے بلنڈرز چلتے رہیں گے دین کے نام پر. میرا آپ کا سب مسلمانوں کا یہ ہماری ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے چہرے کو بالکل صاف ویسے ہی رکھیں جیسا کہ وہ اوریجنلی ہے. الاؤ می ٹو سے اس پہ دھبے پڑے ہوئے. یہ کام جو ہم کر رہے ہیں, ہم اصل میں ان دھبوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ہم غلطی کر سکتے ہیں, اس لیے لوگوں کو ہم پر بھی تنقید کرنی چاہیے, یار غصے سے نہیں, دلائل کے ساتھ, تاکہ ہم بات سمجھیں. اور یہی آزمائش ہے اس عمل میں ہم سب شریک. جو قتل کی سزا پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فری ول اور اس کے زندہ رہنے کے اختیار کو چھیننا ہے, یہ اس کی ہم عزت نہیں کر رہے اسے مار کے. اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ دیا جاتا ہے جب کوئی انسان بلاسفمی کر دے تو وہ مسلمانوں کے جذبات کی بھی تو عزت نہیں کر رہا. تو مسلمانوں کے جذبات کی بھی جب اتنی عزت ہونی چاہیے تو اس انسان کے لیے کوئی سزا تو ہونا جو تشفی کر سکے. صرف چھوڑ دینا, سمجھا دینا, یہ وہ جذبات کی تشفی نہیں ہوتی اس سے. میں نے اسی لیے یہ کہا کہ اگر کوئی ملک, کوئی ریاست, کوئی سوسائٹی بلاسفمی کی کوئی سزا مقرر کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس میں. مجھے تو اس چیز پہ اعتراض ہوگا, وہ کہیں گے دین نے مقرر کیا, دین نے کوئی سزا نہیں مقرر کی. دین کی جو سزا ہے اس کا ہم نے تجزیہ کر لیا. مگر چونکہ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے, اس کا امکان کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے, اس کو بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے. باقی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو تمیزدار ہونا چاہیے. آپ میرے پیغمبر سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بدتمیزی کریں گے تو دل آزاری ہوگی, اس میں کوئی شبہ نہیں دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے, آدمی کی دل آزاری تو ہوتی ہے, لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ حضور کا پیغام پوری دنیا کو ہمیں پہنچانا ہے. جھنڈا تو نہیں گاڑنا, مگر پہنچانا تو ہے. اور کیا خبر جھنڈا بھی گاڑ جائے بھائی, اگر سارے لوگ مان لیں ہمیں کیا اعتراض ہے. اگر ایک مسلمان یہ رویہ رکھے, اور میں آپ سے سچ کہوں نا تو جو میری جنریشن ہے, جو ابھی ابھی ٹین ایج سے نکلے ہیں, جو ابھی 30s تک نہیں پہنچے, ہمارا رویہ, مجھے اجازت دیجیے, یہی ہے کہ اگر کوئی اہانت کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. رسول خدا کی ذات اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے آپ کے تمام دنیا کے کہنے سے ان پر کوئی حرج نہیں آئے گا. تو یہ رویہ آنے والی نسل کا, یہ رویہ ٹھیک ہے؟ بہتر ہے, اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. یعنی اس سے بہتر ہے کہ اس کو پکڑو اور مارو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کر
ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یار آپ رسول اللہ کو جانتے ہی نہیں. یہ جو آپ کا رویہ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. تو کہے گا نہیں وہ دیکھو وہ واقعات جو ہوئے بنو قریظہ کا ہوا واقعہ اور فلاں, تو ہم پھر اس کو سمجھائیں گے. آپ یقین جانے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا آپ نے ہمیشہ معاف کیا, اور جب کبھی آپ نے سختی کی تو خدا کے کہنے پر کہ آپ سختی کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ہم سمجھائیں گے ان کو یار, ان کو بات یہ معلوم ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جنریشن کا اگر یہ رویہ ہے تو یہ بہتر رویہ ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی بہتر رویہ میں اختیار کریں, ان کو سمجھائیں. جب ڈینمارک میں وہ کارٹون بنائے گئے تھے, کافی پرانی بات ہے, تو مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقش ہے. غامدی صاحب پی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی رائے دے رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہمارے رسول کی عزت کی جائے, یہ دنیا کے سامنے بھیک مانگنا ہے اپنے رسول کی عزت کرنے کی. اس یہ جملے بات پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے. میرے پیغمبر کو کسی کو زبردستی ان کی عزت کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عزت والے تھے, آپ کی عزت اللہ نے کی, آپ کی عزت آپ کے پیغام کے ذریعے سے دنیا والے کرتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو یعنی ہم نے اصل میں دین کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں پہلے بھی یہ بات کہی, اگر مسلمان سارے اللہ کے دین کو اس کے دلائل کے ساتھ سمجھیں تو انہیں کبھی غصہ آئے ہی نہ ان باتوں پر, بلکہ ان کو ترس آئے, ان کو ہمدردی ہو کہ یہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی, اور میں ان کو سمجھاتا ہوں. تو میں چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو میں بھی نہیں سمجھا تھا, تو اب میں مجھے جب بھی کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے میں کہتا ہوں کہ یار کوئی کمیونیکیشن کی پرابلم ہے, لیٹ می ٹرائی اٹ. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ جذبہ تو پیدا اس کو ہوگا کہ جو بس محض غصے کی وجہ سے کسی سے جذبات کی وجہ سے کوئی چیز مان رہا ہے اور غصے کا اظہار کر رہا ہے. ظہیر صاحب, آپ کی تمام باتوں سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ, یا اگر مجھے کہیے کہ یہ نظر آتا ہے کہ علماء کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے. اب مجھے موقع دیجیے کہ میں اس پہ نتیجہ نکال سکوں اور آپ سے سوال کروں کہ وہ کم علم ہے آپ کی نظر میں, یا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ میرا خیال ہے کیٹیگورک بات ہونی چاہیے تاکہ ہم ذمہ داری بھی تو ڈال سکیں نا, انسانی جان کی بات ہے. دیکھیں ذمہ داری تو میں علماء پہ ڈال رہا ہوں, لیکن یہ بات کہ وہ کم علم ہے نہیں. اصل میں کیا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ جب کسی معاشرے میں ہوتے ہیں نا, میں آپ کو اس کی مثال دے چکا ہوں پہلے بھی, تو آپ کو سٹرائک ہی نہیں کرتی بات, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا, آپ فلو میں چل رہے ہوتے. میں آپ کو اس کی, اگر آپ بات بہت لمبی ہوگی لیکن میں مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں 2 جگہوں پر یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی, نصرانی اور سابئی بھی جنت میں جائیں گے. جی, بڑی مشکل آیات ہیں, لوگ بہت اس پہ بحث کرتے ہیں. سورہ بقرہ ہے. میں اس کا سادہ جواب دیتا ہوں. میں سادہ جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہودی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہے. تو بھائی وہ یہودی پیدا ہو گیا ہے, یہودیت میں جو چیزیں اس کو محسوس ہوئی اپیل کرنے والی اس کو اختیار کرتا ہے, وہ کوئی جان بوجھ کر حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جن کو یہ بات اسٹرائک ہی نہیں کی کہ یہ جو ہم مان رہے ہیں غلط ہے. اب آپ سوچیں نا کہ کیا پرابلم تھی حضرت عمر کو پہلے 6 سال؟ کیا انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا؟ حضور کا کردار ان کے سامنے نہیں تھا؟ نہیں, وہ بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہیں, اور پھر کسی موقع پہ بندہ کہتا ہے نہیں یار مجھ پہ بات واضح. دیکھیں آپ ایک مدرسے میں پڑھے ہیں, آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے, آپ کا ایک فرقہ ہے, آپ ایک ہی بات سن رہے ہیں, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, تو لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ ہی بات صحیح ہے, آپ کو دوسری کی بات
ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ واقعی ٹھیک نہیں لگتی. تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور اس وجہ سے جن کے پاس صحیح بات ہے وہ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں، اور جو لوگ اس وقت بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان سے بس یہی درخواست کی جائے کہ آپ شائستگی سے بات کریں، اپنی بات سنائیں اور ہماری بات سنیں. ظہیر صاحب آخری سوال میری طرف سے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ریاست نے بھی انصاف نہیں کیا؟ اگر ہماری جانیں بچانا بھی تو ریاست کا کام ہے نا، نہ کوئی جج اس طرح کا کیس لیتا ہے، نہ کوئی وکیل اس کی پیروی کرتا ہے. ابھی دیکھیے اس بندے کو مار دیا گیا، نہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ وزیر اعظم کی طرف سے، نہ صدر مملکت کی طرف سے. تو ہماری ریاست بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہے، اور مجھے یہ اجازت دیجیے کہ بعض اوقات وہ اسے استعمال بھی کرتی ہے. تو ہم ریاست کو کہاں دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ سلمان تاثیر صاحب پنجاب کے گورنر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جی ان کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا. اس کے بعد ان کی فیملی کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نہیں آ رہے تھے. میسر آئے. ڈرتے ہیں لوگ. یہ تھریٹ یار جان کو تھریٹ ہے. مطلب آپ سوچے نا، بات یہ ہے کہ آرمی چیف، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ان کے سامنے سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ ہے. وہ کہیں گے یار یہی انہی میں سے کوئی سیکیورٹی گارڈ اٹھ کے مار دے گا مجھے تو میرے کیا بنے گا؟ پھر تو میری نماز جنازہ کے لیے کوئی پتہ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ جرأت خوف اتنا کرنی بڑا پڑے خوف گی، ہے. جرأت تو کرنی پڑے گی کسی کو. اس طرح تو یہ نہیں پڑے معاملہ گی، چل نہیں بالکل سکتا. کرنی پڑے گی، ایبسولوٹلی. اور جرأت کیوں کریں گے؟ اس غیرت کی وجہ سے میرے دین کا نام بدنام ہو رہا ہے، میرے پیغمبر کا پیغام ٹھیک طرح سے پیش نہیں ہو رہا. یہ غیرت پیدا ہونی چاہیے. یہ لوگ میرے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ پیدا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں قرآن کوٹ کر سکوں آپ کی بات کو. میں سیکنڈ کیا کروں گا بس اپنی رائے دینے کے لیے، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت مجھے کیا لگتی ہے، کہ انسان کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہو. ایبسولوٹلی بڑی خوبصورت آیت ہے جی، بالکل کوئی شبہ نہیں. نمبر یاد ہے؟ مجھے نمبر یاد نہیں ہے. مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. سورہ نمبر 4 ورس 135. ظہیر صاحب بریلینٹ. اور دیکھو آپ دیکھیں پلیز اگلی سورہ میں جو آیت ہے وہ بھی اسی کو دوسری طرح سے، انصاف کرو اگرچہ کہ اس کا فائدہ تمہارے دشمن کو. کیا بات ہے، کمال ہے، سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. ظہیر صاحب آخری بات، اگر میں کچھ نہ پوچھ سکا، آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ٹاپک کو کور کرنے میں سوالوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی، یا آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھے سوالات کیے. جو لب لباب ہے میری طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ آپ یقین جانیے اللہ کا دین برحق ہے، سچا دین ہے. یہ میں اپنے جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں اس دین کو سمجھ کے کہہ رہا ہوں. آپ بھی اس دین کو سمجھیں. دین کو جذباتی طور پر ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبھی لوگ اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے ادیان کو، اپنے دھرموں کو، اپنی آئیڈیالوجیز کو جذباتی طور پر مانتے ہیں. یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی اپنی جگہ. خدا تعالیٰ کے ہاں جو چیز ویلیو رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو سمجھ کے اس کو جانیں اور مانیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا رویہ بہت مختلف ہوگا. یہ سارے اختلافات اصل میں اللہ کی ڈیزائن میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ میں اور آپ غور کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے بنیں. ظہیر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، اور یقین جانیے کہ مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو، بہت شکریہ.